کہ جس خاندان میں نبی آئے وہ خاندان بھی بے عیب ہو. چونکہ نبی بے عیب ہوتا ہے اور اب آمد تھی آخری نبی کی، تو وہاں اور زیادہ احتیاط برتی جا رہی تھی کہ کہیں سے کوئی بھی شخص کوئی خامی نہ نکال سکے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی، غور و فکر میں وہ باتیں نہیں آتی. مثلاً ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جب پہلی بار رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو اور بت پرستی چھوڑ دو، تو کافروں نے یہ کیوں نہیں کہا سرکار دو عالم سے کہ تمہارے اجداد بھی تو ایک نہیں مانتے، وہ بھی تو بت پرستی کرتے ہیں. اب یہ سامنے کی بات ہے لیکن لوگ غور نہیں کرتے. کہنا چاہیے تھا، دلیل قائم کر دیتے کہ ہم سے کیا کہہ رہے ہو، تمہارے گھر والے، تمہارے چچا پھوپھیاں، دادا دادی، وہ لوگ بھی تو بت پرست تھے. نہیں کہا. دلیل یہی ہے کہ کفر کو بھی یہ معلوم ہے کہ بنی ہاشم کافر نہیں ہیں، کہ بھائی ان کی شرافتیں، ان کی نجابتیں اور ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے عقیدے ہم سے الگ ہیں. ان کے عقیدے اور ہیں، ہمارے عقیدے اور ہیں، عقیدے الگ الگ ہیں. تو وہ جانتے تھے کہ یہ اور ہم عقیدہ نہیں ہیں. اور نہ یہ کہا انہوں نے کہ بھئی تمہارے چچا ابو طالب وہ بھی تو بت پرست ہیں. نہیں کہا. بھئی کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بتوں کے آگے چڑھاوا آ کے کسی ہاشمی بزرگ نے یا جوان نے چڑھایا ہو. اب یہ تو ایک سامنے کی بات ہے نا، یہ تو دلیل آپ آرام سے بغیر کسی کتابی حوالے کے بنا سکتے ہیں. لیکن ان کو یقین کیسے ہے کہ یہ توحید پرست ہیں؟ پتہ کیسے ہے کافروں کو؟ تو وہ بھی تو پتہ لگانا پڑے گا نا. جب ابرہہ نے حملہ کیا مکے پر اور اس نے کہا ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کعبے کا رب کعبے کو بچا لے گا. تو اب یہاں پر کافروں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر عبد المطلب لات و منات و عزا اور حبل کو پوج رہے ہوتے تو یہ کہتے کہ ہمارے جو 365 بت ہیں وہ کعبے کو بچا لیں گے. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ بتوں کو نہیں مانتے، یہ بتوں کو نہیں مانتے، ان کے ہاں بتوں پہ چڑھاوے نہیں چڑھتے، یہ بکروں کو ذبح نہیں کرتے بتوں کے قدموں میں. یہ سب پتہ ہے انہیں. یہ ایک کے قائل ہے، یہ رب کے قائل ہے. تو ان باتوں پر مسلمانوں نے کبھی توجہ نہیں کی کہ کہیں پر بھی بنی ہاشم پر یہ الزام نہیں آیا
کہ یہ 365 بت مانتے ہیں، بلکہ ایک کے قائل، رب کے قائل۔ اب توحید کا اصول خاندان ہاشمی میں چلا آ رہا تھا، وہ اصرار نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ اپنے عقیدے کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اصرار نہیں کرتے تھے۔ مکے والوں سے یہ نہیں کہتے تھے جو ہم مان رہے ہیں وہ تم بھی مانو۔ اس میں بھی دو رخ ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم مان رہے ہیں یہ افضل ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ والا ہے، دوست ہے، اس کو بھی ہم منوائیں۔ ایک رخ یہ۔ دوسرا ایک اور رخ ہے کہ جو ہم مان رہے ہیں ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دوست ہمارے عقیدے پر آئے، اگر آئے گا تو ہمارے برابر ہو جائے گا، ہم افضل رہنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ بنی ہاشم کے ساتھ یہی تھا کہ جو ان کے عقائد تھے وہ افضل ترین تھے، اس لیے وہ عربوں سے نہیں کہتے تھے تم ہمارے عقیدے پہ آ جاؤ، ورنہ نیچ لوگ اور بلند لوگ برابر ہو جاتے۔ وہ چونکہ کارندے تھے، چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ تھے، اور انتظار تھا بنی ہاشم کو کہ بھیا یہ کام آ کے میرا چشم و چراغ کرے گا۔ اگر ابھی ہم نے یہ کام کر لیا تو جو ہمارے ہاں نائی کا کام کر رہا ہے، جو دھوبی کا کام کر رہا ہے، جو ہمارے یہاں جھاڑو دے رہا ہے، اگر اس کو ہم نے اپنے عقیدے پہ کر لیا تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا اور یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہندوستان میں مثلاً ذمہ دار لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے، تو پھر ذمہ داری ختم ہو گئی تو جو کسان کھیتوں پہ کام کرتا تھا، جو ہاری تھا، وہ برابر بیٹھ گیا آ کے۔ اب سب برابر ہو گئے، کوئی کم زیادہ نہیں۔ تو اس کو نئی دنیا میں بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ امیر غریب نیچ اونچ سب برابر ہو جائیں۔ تو یہ کام اللہ نے سرکار کے سپرد کیا تھا، بنی ہاشم کے سپرد نہیں کیا تھا۔ تو بنی ہاشم یہ چاہتے تھے کہ جب تک ہم ہیں ہم تو سکون سے رہیں، ان سے ہمیں سکون تو حاصل رہے۔ یہ سارے کام بند کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کو ہم اگر سر چڑھائیں گے، ہم تو کعبے کے سردار ہیں، ہم ہی جو ہیں وہ متولی ہیں کعبے کے، چابی ہمارے پاس ہے، ہم خاص لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، اور جو نیچے کے کام کرنے والے وہ ہیں۔ تو بنی ہاشم کو سکون تھا، اسی لیے اب اسلام میں خلفشار شروع ہو گیا۔ حضور آ گئے، حضور نے کہا کلمہ پڑھو۔ اب وہ جتنے بھی نائی دھوبی یہ وہ چھوٹے کام کرنے والے، سڑکوں پہ جھاڑو دینے والے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا، سب سرکار کے پاس آ گئے۔ سرکار نے کہا جماعت بناؤ، سب جماعت پڑھنے لگے، سب برابر ہو گئے، مسجد میں آنے لگے۔ اب سرکار کی مصیبت شروع ہو گئی، جس مصیبت سے بنی ہاشم بچے ہوئے تھے، اب وہ مصیبت بنی ہاشم پر بھی آ گئی۔ اس لیے اس کو قبول کر رہے ہیں بنی ہاشم کہ اب میرا محمد یہی چاہتا ہے تو صحیح ہے بھائی، لاڈلا بیٹا ہے ہمارا، پیار سے پالا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ باہر کے لوگ سڑک پہ گھومنے والے اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں تو بیٹھیں۔ تو ابو طالب بھی چپ، اور کہہ دیا علی سے کہ بھائی جاؤ محمد کی مدد کرو، اب یہ ماریں پتھر ماریں کچھ بھی کریں، بچاؤ محمد کو جا کے۔ اور اس کے بعد وہی لوگ کلمہ علمہ پڑھ کے پورا لشکر اسلام بن گیا، فرزندان توحید ہو گئے۔ اور جو سردار تھے ان کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ جو امیر لوگ تھے ان کو اپنے دولت پہ ناز تھا۔ اچھا دیکھیے غریبوں نے کلمہ کیوں پڑھا، اب یہ سمجھ لیجیے آپ۔ غریبوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیچارے صدر جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے،
صدارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو وہ تو باہر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے. یہ پرانا چلا آ رہا تھا، ہر نبی کے دور میں ایسے ہی تھا. تو وہ تو آ نہیں سکتے تھے. سرکار نے کیا کہا، جس کو اقبال نے کہا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود کون ہے اور ایاز کون ہے؟ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے، خادم ہے. محمود غزنوی کے غلام کا نام ایاز ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ کی سرکار میں جب سب پہنچے تو کیا ہوا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی تعریف، یہ ہے اسلام کی عظمت. سمجھے نا، یہی سرکار کو حکم ملا تھا سب کو بلاؤ. اچھا اب وہ تو صدر جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان کا یہ تو سب ذلیل کرتے قبیلے کے سردار ہمیں غلام رکھ کے. تو بھائی یہاں تو بڑا اچھا ہے، جہاں سردار بیٹھتا ہے وہیں سب غلام بھی بیٹھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، سرکار کے پہلو میں بیٹھ گئے. لا الہ الا اللہ، سرکار کے پہلو میں بیٹھ گئے. لا الہ الا، اور انہیں جلا بھی رہے ہیں، اپنے سرداروں کو جلا رہے ہیں. تم ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے تھے. دیکھو یہ بنی ہاشم کا جوان خوبصورت شہزادہ، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ وحی آ رہی ہے، اللہ کی وحی اس پہ آ رہی ہے. یہ تو پورے عرب میں سب سے بلند ہے، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ بلال حبشی جس کو ہر وقت مارا جاتا تھا، پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، کیا مصیبتیں ہوتی تھیں ان کے اوپر، پتھر دبا دیا، دھوپ میں لٹا دیا، کتنا ظلم بیچارے پہ ہو رہا ہے. حضور نے آزاد کرایا، بلا لیا، مؤذن بنا دیا. کہاں غلامی کر رہے تھے اور کہاں مؤذن بن گئے. ہمارے یاسر بیچارے غلام تھے، ان کے ماں باپ دونوں کو اتنا مارا کہ باپ کو بھی مار ڈالا اور ماں کو بھی مار ڈالا. ہاتھ پیر باندھ کے کیلیں ٹھوک دی ہاتھ پیروں میں اور مار ڈالا ان کو، ایک بیچارے عمار. تو اب ظاہر ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا تھا غلاموں پہ. اب کلمہ پڑھ کے حضور کے پاس آ گئے تو عمار یاسر کتنے معزز صحابی ہو گئے. کچھ سمجھے نا آپ. تو غربا نے جو نچلے طبقے کے تھے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے پاس آ گئے، مجمع لگ گیا. جو امیر تھے، دولت مند تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اپنی دولت پہ ناز کر رہے تھے. پڑھنا ان کو بھی تھا. اچھا اب وہ دیکھیے پڑھ لیتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں اسلام میں یہ سارے ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے کو کمتر سمجھ رہے تھے، اس لیے کلمہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اکڑے ہوئے تھے سارے. تو اللہ نے سورہ نون والقلم میں جو دولت مند تھے ان کو خوب برا بھلا اللہ نے کہا کیا تمہاری دولت کام نہیں آئے گی. اللہ کہتا یہ اور تمہاری اولاد بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ کیا تم غرور کر رہے ہو دولت پہ یہ وہ. اور آخر یہ ہوا کہ 8 برس کے بعد فتح مکہ میں ان کو بھی پڑھنا پڑا. پہلے تو وہ جنگ کرتے رہے، بدر، احد، خندق، خیبر، کہ کسی طرح مار دیں محمد کو، حمزہ کو، علی کو، اور یہ اسلام ختم ہو جائے. جب نہ ختم ہوا تو آخر میں مجبوری درجے رئیسوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو یہ ہے رئیسوں کی کہانی اور یہ ہے غریبوں کی کہانی. اب جو پہلے آئے تھے وہ آئے تھے غریب، چھوٹے کام کرنے والے. سردار آئے بعد میں. تو بعد رسول 2 گروپ ٹکرائے، ایک سرمایہ دار اور ایک غریب. تو غریبوں نے یہ کہا ہم پہلے آئے تھے اس لیے خلیفہ ہم میں سے ہوگا. خلیفہ ہم میں سے ہوگا. اور جو سردار تھے وہ کیوں آتے ہیں یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے؟ امیروں کی عادت تھوڑی ہے کہیں جا کے لڑنا بھڑنا اور یہ ہم کو دو. وہ تو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. امیروں کی عادات اور ہیں. امیروں نے سوچا کہ ابھی تو یہ چھوٹے لوگ چھوٹے بھائی آئے ہیں، بعد میں ہم بھی آ جائیں گے، جب یہ ختم ہو جائیں گے ہم انہیں دبا لیں گے. پھر چھوٹے بھائیوں کو دبا کے بڑے والے آ گئے اور پھر بڑے ہی بڑے حکومت کرتے رہے. یہ ہے اسلام کی کل کہانی.